الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوب ربنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید سورۃ البقرہ آیت 165 اللہ رب العالمین کی توفیق سے تلاوت کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس آیت کے ساتھ جو حق الفاظ، حق بات ہے، سچ اور حق کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر جمعے پہ عرض کر دیا کرتا ہوں، وہ عرض یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم نے مختلف مضامین انسان کے لیے خطاب ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو اس میں کم از کم یہ جو 5 ارکان ہم گنتے ہیں کہ یہ ارکان اسلام ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور 5ویں نمبر پہ کلمہ. آیا ان 5 ارکان پہ چلنے کے لیے سب سے پہلے سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے اور اس کے بعد بھی ہمارے پاس ایک ایسی سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے کہ ہم رب العالمین کے سامنے اس سرٹیفکیٹ کو دکھائیں
اور دکھا کر کہ یہ بتا دے کہ اللہ میں نے جو نماز کلمے کے بعد پڑھی، میں نے جو روزہ کلمے کے بعد رکھا ہے، میں نے جو حج اس کلمے کے بعد ادا کیا، میں نے جو زکوٰۃ اس کلمے کے بعد دی، یہ سارے کے سارے میں نے کیوں دی اور کس وقت اور کیوں ضروری تھی اس کلمے کے بعد میرے لیے؟ تو اس لیے کہ پھر ہمارے پاس یا تو ایمان کا سرٹیفکیٹ ہوگا، کلمہ پڑھنے سے تو ہم اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن اگر اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہماری ایمان کی وہ طاقت نہیں ہے جس قوت اور طاقت کے ساتھ ان اعمال کو بچا بچا کر اپنے قبر تک لے جائے اور قبر سے پھر حشر تک لے جائے اور حشر میں پھر رب العالمین کے سامنے پیش نہ کر سکے، تو ہمارے اس اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تو ہم اسلام میں داخل ہوں گے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ کے ایمان اور اسلام کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے مسلمان، ایک ہے مومن۔ مسلمان وہ ہے جس سے چھوٹے بڑے مختلف قسم کے گناہ ہوتے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فرائض کا انکار نہیں کرتا لیکن فرائض کو ادا بھی نہیں کرتا، تو لہٰذا ہے تو وہ مسلمان لیکن مومن نہیں کہلائے گا۔ اور مومن وہ ہے جو اپنے ہر وقت پر اگر نماز ہے تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، روزہ ہے تو رمضان کے روزے مکمل طریقے پہ رکھتا ہے، اسی طریقے سے نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، حق بات کو حق کہنے والی جگہ پر کہہ دیتا ہے، اور اسی طریقے سے فرائض کو اپنے اوقات پہ ادا کرتا ہے، کسی دوسرے کا حق نہیں کھاتا، کسی دوسرے کو اگر اپنا حق چھوڑتا نہیں ہے تو کوئی اتنی بات نہیں، لیکن دوسرے کا حق کھاتا بھی نہیں ہے، تو یہ ساری چیزوں کو ادا کرتا ہے بر وقت، یہ مومن ہے۔ لیکن مومن حقوق اللہ والے معاملات میں بھی کلیئر ہوتا ہے، حقوق العباد کے معاملے میں بھی کلیئر ہوتا ہے۔ منافق ان سب چیزوں کو پیچھے کر دیتا ہے، کافر ان سب چیزوں کا رد کر دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو ان سب چیزوں میں سے کئی چیزوں کو وہ ادا کرتا ہے، کئی چیزوں کو وہ ادا نہیں کرتا لیکن باوجود اس کے کہ وہ انکار بھی نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ ہے تو دائرہ اسلام کے اندر لیکن ہے مسلمان، وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ یہ مومن اور مسلمان کے درمیان ایک فرق ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو بنا لیتے ہیں اللہ کے علاوہ شریک۔ پیچھے منافقین کی پہلی آیت، منافقین کی 13 آیتوں میں پہلی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جہاں پر منافقین کو خطاب ہو رہے ہیں، جہاں جہاں پر منافقین کے بارے میں کوئی بات ہوگی تو اللہ رب العالمین وَمِنَ النَّاسِ مَن يُنَافِقُ نہیں کہتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں اللہ؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں مَن يَقُولُ، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے۔ جیسے قرآن کریم کی ابتدائی آیات میں ایمان والوں کی 5 صفتیں ہیں، سب سے پہلی صفت ایمان بالغیب، دوسری صفت نماز کو قائم کرنا، تیسری صفت اللہ کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، چوتھی صفت اللہ کی اس دی ہوئی نعمت یہ جو قرآن ہے، قرآن کے ساتھ باقی کتابوں پر بھی ایمان رکھنا، پانچویں صفت یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پر یقین رکھنا۔ لیکن یہاں منافق کیا کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر،
قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ تو زبان سے اقرار کرتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اللہ پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی لے آئے۔ مومنین کے ان صفات میں سے ان دو صفتوں کو یہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ان دونوں پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ اعلان کرتا ہے وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دوسری جگہ پر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور ان منافقین میں سے بعض لوگ ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ، جو بنا لیتے ہیں، کس کو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یا اللہ یہ تیرے علاوہ کس کو بنا لیتے ہیں؟ یہ منافق کس کو بنا لیتے ہیں؟ کیا بنا لیتے ہیں؟ فرمایا اپنا رب بنا لیتے ہیں، رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اور کن کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ ود، یعوس، یعوق، نصر، لات و منات و عزا، ان بیکار قسم کی چیزوں کو اللہ رب العالمین کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ اور کیسے ملا دیتے ہیں؟ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اندادن، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ شریک بنا دیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان ملعونوں سے، وہ ان بدبختوں سے، وہ ان لاچاروں سے، وہ ان بے چاروں سے، وہ ان بیکاروں سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ یہ کیسے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا کحب اللہ، جیسا کہ محبت کرنا اللہ سے، یعنی اللہ رب العالمین سے محبت کرنے کا جو حق ہے، ایسا ہی محبت یہ ان بتوں سے کرتے ہیں، ایسا ہی محبت یہ ان مشرکوں سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، بلکہ یہاں وقف کو لا کر عنوان کو اور زیادہ سخت کر دیا، اور زیادہ شدید الفاظ کے اندر، اور زیادہ غصہ دلایا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ ان سے بھی زیادہ سخت ہے اللہ کے محبت میں، ان سے بہت زیادہ اللہ کو محبت اور پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العالمین ان پہ نظر کرم، شفقت والا، رحمت والا، مہربانی والا معاملہ کرتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اور اگر آپ دیکھ لیں، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، وَلَوْ يَرَى، اور اگر آپ دیکھ لیں، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ فرمایا ظلموا ای اشرکوا، ان مشرکوں کو جب آپ دیکھیں، جہاں پر مشرکین کے بارے میں آیت آئے گی، وہیں پر لفظ کفر، لفظ ظلم، لفظ خسارہ، یہ صرف اور صرف مشرکین کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ الفاظ۔ تو فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اور اگر آپ دیکھ لیں ان ظالموں، ان مشرکوں کو، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب یہ دیکھیں گے عذاب کو، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ یہ ساری کی ساری قوت اللہ رب العالمین کے لیے، اور اس رب العالمین کے ہاتھ میں جب یہ ساری قوتیں، فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یقیناً سخت پکڑنے والا، بہت سخت عذاب دینے والا، سب سے زیادہ عذاب دینے والا وہ رب العالمین ہے، جو سمیع بھی ہے، جو بصیر بھی ہے، جو علیم بذات الصدور بھی ہے، جو دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، برداشت کرنے والا ہے، حلیم کی صفت۔ کتنے شرکوں کے اندر ہم مبتلا ہیں، اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں،
کسی اور سے بھی مانگتے ہیں، کسی اور سے بھی توقع رکھتے ہیں، باوجود اس کی کہ اس رب العالمین نے کبھی ہم پر رزق بند نہیں کیا، باوجود اس کے کہ کبھی بھی اس رب العالمین نے ہماری اس صحت کو اس نافرمانی کی وجہ سے نہیں چھینا، کبھی اس رب العالمین نے ہمارے اوپر وہ عذاب جو پہلے امتوں پر صبح سے لے کر شام تک کبھی پتھروں کی عذابیں، کبھی دریا کی صورت میں، کبھی بادلوں کی صورت میں، کبھی تپتی ہوئی دھوپ کی صورت میں، یہ مختلف عذابات کا جب سامنا کرنا پڑتا ان لوگوں کو، لیکن اس امت کے لیے یہ بہت بڑا انعام کی بات ہے کہ جب اس امت کے لیے پیغمبر کریم نے دعائیں مانگی، ان دعاؤں کی برکت کی وجہ سے کبھی اس امت پر اس دنیا کے اندر اس گناہوں کی وجہ سے کوئی عذاب نہیں آیا۔ اگر آ بھی جائے تو اس کو کیا ہے، یہ تو اسے بھی مزید ایک ڈرامے کی صورت اور شکل اختیار کر دیتے ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے، اس کے بعد کیا صورتحال، اگر قحط سالی یا کورونا، اس کے علاوہ بہت سارے معاملات جب ہم پر مسلط ہمارے بد اعمالیوں کی وجہ سے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم پر یہ مسلط ہو گیا، ہم پر وہ مسلط ہو گیا، کوئی کسی کے اوپر مسلط نہیں ہوتا۔ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم میں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، جب بنی اسرائیل نے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کے ناشکری کر دی تو اللہ رب العالمین نے جواب میں کہا وَضُرِبَتْ، مسلط کر دی گئے علیہم، ان بنی اسرائیل پر، الذلۃ، ذلت، والمسکنۃ، اور محتاجی ان پر، اللہ رب العالمین کی طرف سے کفران نعمت کی وجہ سے، نعمتوں کی شکر نہ ادا کرنے کی وجہ سے ان پر یہ ذلت اور یہ محتاجی مسلط ہو گئی۔ فرمایا فباءوا بغضب من اللہ، جب یہ اس دنیا سے بھی رب کے پاس جائیں گے تب بھی غضب کے ساتھ لوٹ کر جائیں گے، اور جب قبر میں جائیں گے، حشر میں جائیں گے، جس جگہ پر بھی ان کی پیشگی ہوگی اس پیشگی کے ساتھ فباءوا بغضب من اللہ، یہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹ کر جائیں گے۔ اور اللہ کا غضب کیا ہے؟ ہمارے کانوں پر اذان کی آواز لگتی ہے، ہمارے سامنے ہر ایک کے گھر میں قرآن پاک کا یہ نسخہ موجود ہوتا ہے، ہم یہ ریس ضرور لگا دیتے ہیں کہ ہم اس کی تلاوتیں کریں گے، ہم جلدی ختم کریں گے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی ہم نے سمجھنے کی اس کی کوشش نہیں کی۔ اور 19ویں پارے کے پہلے صفحے پہ آیت آتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے یہ قرآن کریم شکوہ اور گلہ کرے گا کہ اللہ آپ کے ان بندوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا دنیا کے اندر، مجھے نہیں سمجھا تھا، میرے اوپر عمل کرنے والے ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے، انکار کر دے گا اللہ کے دربار میں۔ اور دوسری طرف پہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اذان کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے۔ ایک بات اکثر کیا کرتا ہوں، اکثر ہم جنازوں پہ جاتے ہیں جو فرض کفایہ ہے، نماز فرض عین ہے، جہاں 200-250 بندہ رہتا ہے وہاں 3 سے 4 بندہ بمشکل مسجد نہیں آتا، جہاں ریاکاری کی باری آتی ہے تو وہاں وہ سارے کے سارے موجود ہوتے ہیں۔ کیا ہماری ان عبادات کو کہ اللہ کو ضرورت ہے؟ یہ تو ہمارے لیے قبر، حشر اور بعد میں آنے والی زندگی کے اندر نور کا ذریعہ بنے گی، لیکن ہمیں نہیں چاہیے یہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود وراء ظہورہم والعباد، ہم اس قرآن کو اپنا پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اذان کی آواز کانوں میں لگتی ہے، ہمیں بری لگتی ہے۔ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں صحابہ کرام گھروں کے اندر کھڑکیاں چھوڑتے تھے تو اس ارادے سے چھوڑتے تھے کہ اس کھڑکی سے کہیں اذان کی آواز آئے گی تو وہ کھڑکی ساری زندگی کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی، اور ہماری کانوں پہ اذان کی آواز آتی ہم دروازوں اور کھڑکیوں کو بند کر دیتے کیونکہ ہمارے بچے جاگتے ہیں، ہم مسجد خود جا نہیں سکتے، جانے کی توفیق اللہ نے نہیں دی، تو پھر یہ آواز ہمیں بڑی بری لگتی ہے، اور یہ ہم اوپر سے کہتے ہیں یہ آواز اونچی ہے، یہ ایسی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہمارے دل کے اندر کچھ چیزیں ایسی موجود ہے جس کی وجہ سے یہ آواز ہم پر اچھی نہیں لگتی ہے۔
تو اس لیے ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا وقت ہے۔ اللہ کے سامنے اگر ہم توبہ اور استغفار نہیں کریں گے، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ہم گھروں کے اندر قرآن رکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، اور کسی مسلمان کو بھی گھر کے اندر چھوڑنے اس پر بھی ہم گوارا نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سے زیادہ اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔